السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے لگا ہوں جو تقریباً کوئی نہیں جانتا۔ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی اور برصغیر کے بارے میں۔ برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے برصغیر جیسے دنیا کے امیر ترین ملک کو لوٹ کر کس طرح اسے دنیا کا غریب ترین ملک بنایا، کس طرح فرضی قحط لا کر کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا گیا، کس طرح برصغیر میں کرپشن، بدعنوانی اور مذہبی منافرت کو فروغ دیا گیا، کس طرح برصغیر کی عوام کو جان بوجھ کر جاہل بنایا گیا، برصغیر میں مسلمان اور مغل حکمرانوں کی لائی گئی اصلاحات کا برطانیہ کی طرف سے کیسے خاتمہ کیا گیا، اور برصغیر کی آج تک چلنے والی عبرت ناک تباہی کیسے کی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اگرچہ ایک تجارتی کمپنی تھی، مگر 2.5 لاکھ سپاہیوں کی ذاتی فوج رکھتی تھی۔ جہاں تجارت سے منافع ممکن نہ ہوتا تھا، وہاں فوج انہیں ممکن بنا دیتی تھی۔ جون 1757 میں پلاسی کی جنگ میں نواب سراج الدولہ، جو فرانس کے اتحادی تھا، کو شکست دینے کے بعد کمپنی کے اعلیٰ ترین افسران نے بنگال میں یکے بعد دیگرے کئی نواب مقرر کیے اور ہر ایک سے رشوت لے کر 26 لاکھ پاؤنڈ بٹور لیے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجیں اکثر مقامی حکمران کو اجرت کے عوض فوجی خدمات فراہم کرتی تھیں، لیکن ان فوجی اخراجات سے مقامی حکمران جلد ہی کنگال ہو جاتے تھے اور اپنی حکمرانی کھو بیٹھتے تھے۔ اس طرح اسٹیٹ انڈیا کمپنی کی سلطنت وسیع ہوتی چلی گئی۔ بنگال کے قحط 1769 سے 1770 نے کمپنی کے افسران کو امیر بننے کا بھرپور موقع فراہم کیا۔ چاول جو 1 روپے میں 120 روپے کلو ملتا تھا، اب 1 روپے میں صرف 3 کلو ملنے لگا۔ ایک جونیئر افسر نے اس طرح 60,000 پاؤنڈ منافع کمایا۔ کورنیلیس والڈ کے مطابق ہندوستان میں پچھلے 2000 سالوں میں 17 دفعہ قحط پڑا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے 120 سالہ دور میں 34 دفعہ قحط پڑا۔ مغلوں کے دور حکومت میں قحط کے زمانے میں ٹیکس کم کر دیا جاتا تھا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی قحط کے دنوں میں ٹیکس بڑھا دیتی تھی۔ وارن ہیسٹنگ کے مطابق لگ بھگ 1 کروڑ افراد بھوک سے مر گئے، جو کل آبادی کا 1/3 تھا۔ لوگ روٹی کی خاطر اپنے بچے بیچنے لگے تھے۔ برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز نے 1813 میں تھامس مونروے، جسے 1820 میں مدراس کا گورنر بنایا گیا تھا، سے جاننا چاہا کہ آخر صنعتی انقلاب کے بعد برطانیہ کے بنے ہوئے کپڑے ہندوستان میں کیوں نہیں بک رہے، تو اس نے جواب دیا کہ ہندوستانی کپڑے کہیں زیادہ بہتر کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ میں ایک ہندوستانی شال 7 سال سے استعمال کر رہا ہوں، لیکن وہ آج بھی نئی جیسی ہے۔ اگر کوئی مجھے یورپ کی بنی شال تحفے میں بھی دے تو اسے استعمال نہیں کروں گا۔ برطانیہ میں بنے کپڑے کو ہندوستان میں مقبول کروانے کے لیے ہندوستان کی صدیوں پرانی صنعت کو بڑی بے رحمی سے تباہ کیا گیا۔ اگر کوئی جولاہا کپڑے بیچتا نظر آتا تو اس کے ہاتھ کا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا تاکہ وہ زندگی بھر کپڑا نہ بن سکے۔ کسانوں کی آمدنی پر ٹیکس 66% تک کر دیا گیا، جو مغل دور میں صرف 40% تھا۔ روزمرہ استعمال کی عام اشیاء پر بھی ٹیکس لگا دیے گئے، جن میں نمک بھی شامل تھا۔ اس سے نمک کی کھپت عادی ہو گئی۔ نمک کم استعمال کرنے کی وجہ سے غریب لوگوں کی صحت سخت متاثر ہوئی، اور ہیضے اور لو لگنے کی وجہ سے ہونے والی اموات میں بڑا اضافہ ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک ڈائریکٹر ہنری جارج ٹکر نے 1823 میں لکھا، اس طرح برصغیر کو ایک صنعتی ملک کی حیثیت سے گرا کر ایک زراعتی ملک بنا دیا گیا تاکہ برطانیہ کا مال ہندوستان میں پہنچایا جا سکے اور بیچا جا سکے۔ 1814 سے 1835 تک برطانیہ کے بنے کپڑے کی ہندوستان میں فروخت 51%، مطلب 51 گنا اضافہ ہوا، جبکہ ہندوستان سے برطانیہ آنے والی درآمدات صرف چوتھائی حصہ رہ گئی۔ اسی دوران ڈھاکہ، جو کپڑا سازی کا بڑا مرکز تھا، اس کی آبادی 1.5 لاکھ سے گر کر صرف 20,000 رہ گئی تھی۔
گورنر جنرل ولیم بنٹک نے 1834 میں اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ معاشیات کی تاریخ میں ایسی بدترین صورتحال کی مثال نہیں ملتی۔ ہندوستانی جلاحوں کی ہڈیوں سے ہندوستانی مٹی سفید ہو گئی تھی۔ نک روبنس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جس کتاب کا نام ہے دا کارپوریشن ڈیٹ چینج دا ورلڈ، میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں وہ ایسے لکھتے ہیں کہ اس کمپنی نے معیشت کی تاریخ بالکل بدل دی۔ صدیوں سے دولت کا بہاؤ مغرب سے مشرق کی طرف تھا۔ روم کے عروج کے زمانے میں یورپ تجارت کے لیے ایشیا کی مرہون منت تھا، اور مسالہ، کپڑے اور نفیس اشیاء کے بدلے سونا چاندی ادا کرتا تھا۔ انگلینڈ کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جسے مشرق خریدنا پسند کرتی۔ جنگ پلاسی سے پہلے تجارتی توازن سارے ممالک کے خلاف اور بنگال کے حق میں تھا۔ بنگال وہ جگہ تھی جہاں یورپ کا سونا چاندی جا کر گم ہو جاتا تھا، اور جہاں سے یورپ کے سونا چاندی کی واپسی کے امکانات بالکل صفر تھے۔ 1773 تک سونا چاندی کے بہاؤ کا رخ پلٹ چکا تھا۔ 1600 عیسوی میں ہندوستان اور چین کی معیشت یورپ کی معیشت سے دگنی تھی۔ 1874 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا، اس وقت یورپ کی معیشت ہندوستان اور چین کی معیشت سے دگنی ہو چکی تھی۔ اس کمپنی نے ساری دولت لوٹ کر انڈیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ جمانے کے لیے دوسرے 2 حربے بھی استعمال کیے۔ پہلا یہ کہ فیصلہ کرنے والے کو رشوت سے قابو کیا، اور دوسرا یہ کہ عوام کو تقسیم کرو۔ جنگ پلاسی میں فتح حاصل ہونے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو 25 لاکھ پاؤنڈ کا مال غنیمت ہاتھ لگا، جبکہ لارڈ کلائیو کا 2,34,000 پاؤنڈ ذاتی منافع ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، جو جون کمپنی کے نام سے شروع ہوئی تھی، نے ہندوستان کو تجارت کے نام پر لوٹ کر بے حساب دولت کمائی، اور ہندوستان کو شدید کرب و اذیت سے دوچار کیا۔ کمپنی کی تاریخ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں صرف تجارت نہیں چاہتیں بلکہ سیاسی طاقت بھی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ دا کارپوریشن ڈیٹ چینج دا ورلڈ انگریزی زبان میں لکھے جانے والی ایک کتاب ہے جس کے مصنف نک رائنس تھے۔ یہ کتاب 2006 میں چھپی تھی۔ اس کتاب میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ اور اس کی سازشوں کا تجزیہ درج ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ 1600 عیسوی میں بننے والی اس تجارتی کمپنی نے آج کے دور کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ڈیزائننگ میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ سالوں سے تجارت کے لیے بنی اس کمپنی کا اختتام سلطنت ہند کی حکمرانی پر ہوا۔ اسی دوران اس کمپنی نے اپنے ہم عصر کمپنیوں کو بے پناہ تشدد، بدعنوانی اور سٹہ بازی سے حیران کر دیا۔ مصنف نے اس کتاب میں قحط، جنگ، اسٹاک بازاروں کا ڈوبنا اور اعلیٰ افسران کی باہمی چپقلوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ مصنف کے خیال میں اس کمپنی کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آج کی عالمی تجارت کا احتساب کتنا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینکس، اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔